لیجیے، دوست بیٹھے ہیں، اگر اس دسترخوان پہ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، 20 منٹ کی گفتگو ہے، اس بعد انشاءاللہ اہل خانہ نے جو وقت مقرر رکھا ہے، ایسا ہوتا ہے تو بات کرنے میں ذرا زیادہ لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب ہی میرے سامنے بیٹھے ہیں، مگر یہ جو جگہ جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ آپ پہلے تشریف لائیں گے تو ہوگا کہ باتیں توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کی زندگیوں میں، اللہ آپ کی عمر میں، اللہ آپ کی جوانیوں میں، اللہ آپ کی سانسوں میں، آپ کی بادات میں۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تبارک و تعالی سنا بارگاہ حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد لے کے صدر عزت و احترام سامعین احتشام جمیع حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ میں اور آپ جناب محترم ارشد صاحب مرحوم ان کے اصال ثواب کی دعائیہ شریک ہیں، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین مرحوم کی بے حد بخشش فرما کر درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے روایتی کو، سر عمر بھائی، عثمان بھائی، ان کی دیگر جو فیملی ہے، مالکیت و سماج سب کو صبر جمیل کے اجر ہے۔ دنیا میں جو آیا اس نے ایک دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس حاضر ہونا ہے۔ زندگی کے سانسوں کا زندگی گزاری، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، حضور کی عشق، حضور کی محبت، حضور کی غلامی میں جب واپس جاتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو کر اس دنیا سے واپس جاتا ہے۔ ہر مرنے والے کی موت، ہر مرنے والے کی نماز جنازہ زندوں کو ایک پیغام دیتی ہے، اے دنیا میں زندہ رہنے والوں، کبھی میں تمہاری طرح تھا، اشاش بجاش تھا، جوان تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت تھا، اولاد تھی، اللہ کی نعمت تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھ لو آج جس طرح میرے جنازے کو تم کاندھا دے رہے ہو، میرے نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، نام کی محفلیں سجا کر، اسال کی محفلیں سجا کر تم بیٹھے ہو، بالکل اسی طرح ایک نہ ایک دن تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر مرنے والے کی موت ہمارے لیے ایک اعلان کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم اس فانی دنیا سے پیار نہ کریں، دل نہ لگائیں، اس فانی اور عارضی گھر سے محبت نہ کریں، بلکہ وہ ہمارا جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، رہنا ہے، اس گھر کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور وہ اولاد خوش نصیب ہے، وہ اولاد خوش نصیب ہے جس کی تربیت اس کی ماں باپ نے اس نظریے سے کی ہے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ دین کے ساتھ لگ جائے۔